قارئین، یہ سارا ڈرامہ میں نے اس سے اپنی جان کی امان پانے کی غرض کیا تھا۔ بظاہر تو میں مطمئن ہو چکا تھا، لیکن کیا خبر تھی کہ اس کے ڈرامے سے اور کتنے ڈرامے جنم لیں گے۔ اب یونس خان کی ترجیحات تبدیل ہو چکی تھی۔ دن بھر میں بس ایک آدھ بار ہی مسجد یا خیمہ میں رونمائی ہوتی۔ میں خوش تھا کہ میری جان چھڑائی کی ترکیب کامیاب ہوئی۔ اب میں اکثر رات کو اٹھ کر دریا کی جانب ہو لیتا، اسے دور سے دیکھتا، شوریدہ دریا میں بنسی ڈالے پتھر پہ بیٹھا ہوتا۔ واہ رے عشق یا حماقت، تیرے ڈھنگ رنگ نرالے ہیں۔ میں چند لمحے دور کھڑا خندہ زن رہتا اور پھر واپس خیمہ میں لوٹ آتا۔ انہی دنوں میں بیمار پڑا تو چند روز آرام اور گھر والوں سے ملنے کی خاطر سیالکوٹ چلا آیا۔ گھر پہنچا تو آرام اور ملنے ملانے کے لیے تھا، مگر نزلہ زکام ایسا بگڑا کہ سینہ اور دم جکڑ کے رہ گیا۔ 15-20 روز بعد واپس وارسک پہنچا تو بے شمار تبدیلیاں میری منتظر تھیں۔ نمایاں تبدیلی یہ تھی کہ یونس خان یہاں سے جا چکا تھا۔ جانے کی وجہ تو معلوم نہ ہو سکی۔ اڑتی اڑتی خبر یہ تھی کہ اچانک وہ امیر ہو گیا۔ ادھر کی معمولی نوکری مزدوری پہ خاک ڈال کر اپنے گاؤں واپس چلا گیا۔ پشاور سے بہت سا قیمتی عروسی سامان بھی اپنے ساتھ لے کر گیا۔ میرے طوطے اڑ گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ واقعی کوئی موتی مونگا ہاتھ لگ گیا یا کہیں سے اور مال ہاتھ آیا تھا؟ چند اور لوگوں سے بھی اندر کی بات دریافت کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ صحیح سے معلوم نہ ہو سکا۔ کچھ دنوں کے بعد میں بھول بھی گیا کہ یونس خان نامی کوئی بندہ میرے پاؤں دابا کرتا اور میرے لیے اوپر کے کام کرتا تھا۔ شاہ صاحب کہتے کہتے وہ عقیدت سے شرابور ہو جایا کرتا۔ اب پھر وہی نزدیک اور دور، دن رات بھاری مشینوں کی گڑگڑاہٹ، دریا کا شور، ہوٹلوں، چائے خانوں اور خیموں کی دنیا۔ ہاں، میں بتا رہا تھا کہ مجھے شاہ صاحب بنا کر مشہور کر دیا کہ میرے قبضے میں ہوائی چیزیں ہیں۔ میں بھی وہاں اچھی نوکری اور عزت شہرت حاصل کرنے کے خواہش کے پیش نظر خاموش تھا۔ دریائے کابل کنارے ایک خیمہ میرے تصرف میں تھا، پاس ہی مسجد اور پیچھے ڈھلوان کے ادھر رفع حاجت اور طہارت کے لیے مناسب سی اوٹ تھی۔ اسی ڈھلوان سے 100 قدم آگے دوہری خاردار آہنی باڑ استادہ تھی، جس پہ نمایاں سی پشتو، اردو اور انگریزی میں ہدایات لکھی تھی کہ اس سے دوسری جانب علاقہ غیر ہے۔ وارسک پروجیکٹ میں کام کرنے والے ملکی غیر ملکی کارکنوں کو واضح طور پہ خبردار کیا جاتا کہ وہ اس حد کی دوسری جانب جانے سے قطعی گریز کریں۔ اس انتباہ کی خلاف ورزی کرنے والوں کی جان و مال کی کمپنی ہذا ذمہ دار نہ ہوگی۔ سرخ رنگ کی یہ سنسنی خیز تحریر ہم بڑے خوف اور استعجاب کی کیفیت میں پڑھا کرتے۔ اس دوران باڑ کی دوسری جانب بھی دیکھا کرتے، جدھر خشک پہاڑوں، تپتے پتھروں اور جلے بھنے جھاڑ جھنکاڑ کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہ دیتا۔ انسان تو انسان، کوئی پہاڑی جانور پرندہ تک نظر نہ آتا۔ سوچا کرتے یہ کس طرح کا علاقہ غیر ہے کہ ادھر کی کوئی چیز، منظر، موسم، زمین، آسمان کچھ بھی تو غیر دکھائی نہیں دیتا۔ سنا کرتے ادھر بڑے خونخوار پٹھان رہتے ہیں۔ قتل و غارت، سمگلنگ، بردہ فروشی، اغوا، منشیات اور لوٹ مار ان کا کاروبار ہے۔ کوشش کی کہ کسی طرح اس پار کوئی ایسا خونخوار انسان دکھائی دے، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ یار دوست بتاتے، رات تاریکی میں ادھر سے پٹھان آتے ہیں اور ادھر ڈیم کے بڑے بڑے غیر ملکی اہم افراد کو اغوا کر کے علاقہ غیر لے جاتے ہیں، یا پھر ان کی رہائی کے لیے بڑی بڑی رقموں کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ بھی شنیدن تھا کہ وہ مقامی اور اپنے مسلمان پاکستانیوں کو چندہ پریشان نہیں کرتے کہ ان کے اغوا سے انہیں نہ تو کچھ حاصل ہوتا اور نہ ہی خوشی ہوتی، بلکہ الٹا انہیں کھلانا پلانا پڑتا۔ اسی خوش فہمی کے پیش نظر ہم ایسے اوسط درجہ کے ہزاروں کارکن بڑی آزادی سے کھلی ڈلی زندگی بسر کرتے تھے۔ جدھر جی چاہا ڈیرا جما لیا، جہاں من ٹھکا ٹینٹ تمبو ٹھوک لیا۔ پٹھان، پنجابی، ہوٹل، قہوہ خانے، چھوٹی موٹی دکانیں، ایک عجیب سا گنگا جمنی ماحول تھا کہ پردیس میں اپنوں سے الگ دور رہ کر روزی کمانا اور پھر خود کو مصروف اور مسرور رکھنا کچھ ایسا سہل بھی نہیں ہوتا۔
دریائے کابل کا کنارہ، جدھر ہم بجلی والوں کے چند خیمے، چھوٹی سی مسجد، چھتر کباب ہوٹل، چائے خانہ تھا، بڑی شاداب اور خوشنما جگہ تھی۔ دریا یہاں سے سمٹ کر پہلو تہی کرتا ہوا گزرتا تھا، دھوپ میں سفید جھاگ اڑاتا ہوا پانی، اچھلتی پھدکتی مچھلیاں، لہراتی بل کھاتی گھمن گھیریاں بڑا دلنواز منظر پیش کرتی تھیں۔ چمکدار پھسل وال، گول پتھروں گیٹوں پہ پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھنا بڑا تسکین آمیز ہوتا۔ ذرا آگے بڑھ کر مچھلیاں بھی پکڑی جا سکتی تھی، کانٹوں بھری مچھلیاں، کھانے میں مشکل مگر لذت اور غذائیت میں لاجواب۔ زندگی محض حلوہ اور کھیر فرنی کی طرح ہی نہیں ہوتی، متنجن چاٹ اور چٹنی کے مانند بھی ہوتی ہے کہ میٹھے کے ساتھ کھٹے، نمکین، کڑوے اور کسیلے سب سواد شامل ہوتے ہیں۔ ایسی زندگی میں ہم آہنگی، ہمہ جہتی، توازن و تنوع نہ ہو تو انسان وحشی پاگل بن کے رہ جائے۔ اکثر مواقع پہ مجھے احساس ہوتا کہ بوجوہ میرے اجزائے ترکیبی میں اربع عناصر کے علاوہ بھی ادھر ادھر کے کچھ معقول اور منقول عناصر بدرجہ اتم شامل کر دیے ہوئے ہیں۔ میرے چہار عناصر کے حصار ترکیبی میں میری طبع طے نہیں رہتی۔ مٹی کی معجون گل چاٹ کر تو چت پڑے رہنا چاہیے، مگر میرا جی پھر افلاک پہ ستارے پھانکنے کو چاہتا۔ اسی طرح جب کوئی کنواں، تالاب یا آب جو مجھے پانی پانی نہیں کر پاتے تو پھر کوئی قلزم بے کنارہ اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ پھونکوں سے کچھ چراغ نہیں بجھتے، ان کے لیے آندھیاں جھکڑ چلائے جاتے ہیں۔ خرمن قلب و جگر چنگاریوں سے جلان نہ پکڑے تو ان کے لیے با اہتمام کسی نار نمرود کا نمود ہوتا ہے۔ تغیر، رد و بدل، الٹ پلٹ، چکر پھیر، میں ہمیشہ ان کی زد و مد میں رہا۔ کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اصل کیا ہوں۔ اس حوالے سے جب بھی پلٹ کر اپنی جانب دیکھا، سوائے سیاہی اور اندھیرے کے اور کچھ دکھائی نہ دیا۔ اپنے اندر کنویں میں جب بھی کوئی سوال پھینکا تو بھی محض کھم کھماج ہی جواب میں سنائی دی۔ یہی کچھ اس رات بھی ہوا۔ خیمہ کے دو ساتھی کچھ دنوں کے لیے چھٹی پہ پنجاب گئے ہوئے تھے۔ آلو مہا کا صفدر علی اور میں پورے خیمے میں کھلے ڈلے لیٹے ہوئے ٹیپ ریکارڈر پہ غلام فرید صابری کی قوالی برد و جھولی میری یا محمد سن رہے تھے۔ رات کے بھیگنے کے ساتھ ساتھ پہلو میں بہنے والا بابا کابل بھی مترنم خراٹے توڑنے لگا تھا، جبکہ کوہستانی سرسراتی ہواؤں کی سیٹیوں نے بھی ایک الگ سے سماں باندھا ہوا تھا۔ لگتا تھا دریا، ہوا، فضا سب قوالی سننے میں مگن ہیں۔ اچانک خیمہ کے باہر پتھروں پہ کسی کے چلنے کی آواز ابھری۔ چند لمحوں کے بعد غیر مانوس سی انسانی آوازیں بھی سنائی دیں۔ لگتا تھا کچھ لوگ خیمہ کے باہر کھڑے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ میں نے صفدر علی کی ٹانگ کو ہلایا، مگر وہ تو گھوڑے بیچ سویا پڑا تھا۔ اٹھنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ دو لمبے ترنگے انسان اسلحہ سے لیس اندر داخل ہوئے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ ایک نے آگے بڑھ کر السلام علیکم کہتے ہوئے پوچھا، آپ شاہ صاحب ہیں؟ میں نے وعلیکم السلام کہہ کے جواب دیا، میرا نام محمد یحییٰ خان ہے، میں پٹھان ہوں، سید نہیں۔ صفدر علی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ جو سوئے ہوئے ہیں یہ شاہ صاحب ہیں؟ نہیں، یہ صفدر علی باجوہ ہیں۔ اتنے میں ایک اور پٹھان اندر داخل ہوا۔ ان کی آپس میں پشتو میں بات چیت ہوئی۔ اب آگے بڑھ کر تینوں اجنبیوں نے باری باری میرے ہاتھوں پہ بوسہ دیا۔ پہلے والا بولا، شاہ صاحب اس بے وقت تکلیف دینے کی معذرت چاہتے ہیں، مجبوری ہے، اس وقت آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیے۔ میں ہکا بکا ان کا منہ تکنے لگا۔ اس وقت آدھی رات، جان نہ پہچان، لٹیرے ہیں یا اسمگلر، الہی مجھے یہ کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ میں نے جرت کرتے ہوئے پوچھ لیا، اس وقت آپ مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ کوئی دعا دم کروانا ہو تو صبح تشریف لے آئیں۔ اس وقت وہی شخص پھر بولا، شاہ صاحب مجبوری نہ ہوتی تو آپ کو تکلیف نہ دیتے، کام ہوتے ہی آپ کو واپس چھوڑ جائیں گے۔ میرے لیے راستہ بناتے ہوئے مزید کہا، وقت کم ہے، آپ آئیے۔ کچھ کہنے سننے کی مزید گنجائش نہ پا کر میں نے خود کو اللہ کے سپرد کیا۔ پلٹ کر سوئے ہوئے صفدر علی کو ایک نظر دیکھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا، صبح میرے اغوا کی خبر سن کر اس پر کیا گزرے گی۔ دریا کے رخ چلتے ہوئے
ہم قدرے کشادہ سی جگہ تک آ لگے تھے، 3 وہ اور ایک میں، 4، جبکہ 2 مزید کڑیل سے پٹھان بھی اسلحہ سمیت ادھر چوکس کھڑے نظر آئے۔ ہمیں دیکھتے ہی انہوں نے سیڑھی بار کے ساتھ لگا دی۔ اب میں نے جو نیم اندھیرے میں ادھر دیکھا تو کچھ افراد خچروں کو تھامے باڑ سے لگے ہوئے دکھائی دیے۔ اب دونوں پارٹیوں میں کچھ گفتگو کا تبادلہ ہوا۔ اگلے لمحے اسی پہلے والے اجنبی نے بیٹھتے ہوئے مجھے اپنے کندھے پہ سوار ہونے کی درخواست کی۔ انکار اقرار کا اب کون سا وقت تھا، اب تو چل سو چل والا معاملہ تھا۔ جھٹ اونٹ کی کوہان جیسے کندھے پہ بیٹھ گیا۔ اونٹ اٹھتے وقت سوار کو رکوع بھی کرواتا ہے اور سجود بھی، مگر یہ علاقہ غیر کا پختون مجھے کسی اسب تازی کی مانند لے کر الف کھڑا ہو گیا۔ سیڑھی پہ قدم جما کر 6 پائے اوپر چڑھا، دونوں ہاتھ بازوؤں سے مجھے کسی دستار کے مانند اٹھا کر دوسرے جانب کے جوان کے سپرد کیا۔ پگڑی بدل دوست بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کیا مجال جو دستار کلہ کی کسی دستری پہ شکن پڑے، ہاتھ کا نہیں انگلیوں کی پوروں کا کمال ہوتا ہے، ورنہ مایا کلف کی کایا ماری جاتی ہے۔ میں آہنی کانٹوں کی باڑ پہ پھولوں کی خوشبو کے مانند پھسلتا ہوا دوسری جانب علاقہ غیر میں ایک جوان سے خچر پہ گداز سی کاٹھی پہ دھرا تھا۔ پھشکارتے ہوئے خچروں اور خانوں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ یہ سب کچھ ایسی اجرت و عزت میں ہوا کہ میں ان کی پیشہ ورانہ مہارت اور اپنی درویشانہ جہالت پہ اش کر اٹھا۔ ستاروں کی بھیگی بھیگی چھاؤں میں سفر بڑی آسانی اور روانی سے طے ہوتا ہے۔ حد فقط خودی خوانی اور کسی ناقہ کی جوانی کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بیل گاڑیوں اور ریل گاڑیوں کا سفر کہ مسافر روز آخر تک مسافرت کے لیے نکلتا ہے۔ ایسی بھی مسافرت جس کی راہ پگڈنڈی لقودق صحرا کی وسعتوں میں کھل کر سرابوں عذابوں ریگی دلدلوں اور موسمی جھکڑوں میں گھر کر بند ہو جاتی ہے، مگر یہ اس نوع کا سفر نہ تھا۔ لیلا نہ محمل، صحرا نہ ناقہ، اور تو اور آس پاس کہیں وحشت بھی نہ تھی۔ دہشت کو تلاش کیا، اس کا وجود بھی کہیں نہ ملا۔ آگے پیچھے اور اس سے پیچھے چند خچر سوار جن کا سرخیل بار بار مجھے دودھ پھلبانی کا پوچھتا۔ خاصی بہتر اردو بولنے والا یہ تنومند پٹھان بڑا نرم خو اور شائستہ تھا۔ صحرا کے ذروں پہ رواں سفر نیند اور نیاز آور ہوتا ہے۔ اتھاہ خاموشیوں اور وسعتوں میں سفر، لگتا ہے مسافر ازل سے ابد تک کی مسافرت میں اپنے باطن کا سفر کر رہا تھا۔ شتر پہ کجاوا پڑا نہ ہو تو سوار اس کے کولے یا کوہان کی ہڈی بوٹی چربی بن جائے۔ رقص درویش یا ذکر محبوبی سیکھنے کی جستجو ہو تو اونٹ پہ سفر یسرًا قرآن کی حیثیت رکھتا ہے، مگر میں تو ایک جوان سے خچر پہ سوار تھا جس کا رنگ سیاہ دکھائی دیتا تھا۔ وہ خاکستری یا ڈب کھڑبی رنگت کا بھی ہو سکتا تھا، پر کیا کیجیے کہ نگاہ دل ازل و ابد عشق و مشق اور حقیقت و معرفت کی سیاہی کی پھٹک جہاں پڑ جائے لیلا فام کر کے رکھ دیتی ہے۔ خچر کی پیٹھ کا پسینہ نقرس بواسیر بادی اور مزاج میں صفراویت کا باعث بنتا ہے۔ خچر نرخر اور مادہ عصب کے ملاپ سے وجود میں آتا ہے۔ خچر پہ مسلسل سواری مرد کو ناکارہ بنا دیتی ہے، اسی خاطر اس کا زیادہ تر استعمال بار برداری کے لیے ہوتا ہے۔ دشوار گزار پہاڑوں، دروں، پتھریلے راستوں پہ یہ خوب رواں رہتا ہے۔ ہوتا مخنث ہے، اس کا پیشاب ہتھیاروں کو زہر آلود کرنے کے کام آتا ہے، جن کا لگا ہوا زخم کبھی منتمل نہیں ہوتا۔ اس کا گوشت کھٹا زہریلا، جسے صرف کمزور بوڑھے گدھ نوچتے ہیں، جن کے لیے مرنا ضروری ٹھہرتا ہے۔ اس کی تازہ اتری ہوئی گرم گرم کھال دشمنداروں کے لیے بڑی کام کی چیز ہے۔ دشمن کو خوب کھلا پلا برہنہ حالت نمک لگی تازہ اتری ہوئی کھال میں باندھ لپیٹ بیچ میدان کڑی دھوپ میں پھینک دیتے ہیں۔ صرف منہ سر باہر رکھا جاتا ہے، دور سامنے بیٹھ کر اس پہ قہقہے لگاتے ہیں، پھبتیاں کستے ہیں، لان تان کرتے ہیں، ڈھول تاشے پیٹتے ہیں۔ گرمی مکھیاں کیڑے مکوڑے اپنا کام دکھاتے ہیں، کھال سکڑنا اور دشمن پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی چیخیں فریادیں ان تماشا گیروں کی ہا ہو
اور ڈھول تماشوں کے ہنگام میں دب کر ڈوب جاتی ہیں۔ سورج ڈھلنے تک یہ موذی دشمن کیڑے مکوڑوں، چیل کووں اور کتوں کے پیٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ اگلی صبح وہاں چند ہڈیوں، بافتوں اور خون گندگی کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچتا۔ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بدترین دشمن کے لیے اس سے بڑھ کر بدترین تعزیر شاید ہی کوئی اور ہو۔ گپ اندھیروں سے جب شناسائی ہو جاتی ہے تو راہ راست، سنگ میل بلکہ دائیں بائیں آگے پیچھے کی ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ ہمارا مختصر سا قافلہ بغیر کسی رد و قد یا دشواری اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ میں بھی یوں اینٹھا ہوا خچر پہ بیٹھا تھا جیسے کوئی مغویاں نہ ہوں، دلہا ہوں۔ اترائیاں چڑھائیاں، یہ کوئی باقاعدہ راستہ نہ تھا۔ تنگ کٹی پٹی پگڈنڈیوں، پتھر ہی پتھر کے خچروں کے پاؤں ریٹ ریٹ جائیں۔ ابھی تک میری کسی سے باضابطہ گفتگو نہ ہوئی تھی، حتیٰ کہ میں نے یہ تک نہ پوچھا کہ بھائی لوگو، آپ کے نزدیک میرا مصرف کیا ہے؟ گائے بیل کا پکا گوشت بڑی دعوتوں کے کام آتا ہے۔ دمبا، بھیڑ، بکری، مرغی اکا دکا آئے گئے مہمانوں کے لیے کاٹے جاتے ہیں۔ میرے جیسے کچے چوچے پکانے کھانے کے لائق نہیں ہوتے، بلی چیل کتے کے قابل ہوتے ہیں، مگر ادھر کسے پرواہ تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا حشر کرے۔ چور دو گدھوں کو چرا کے لے جا رہے تھے۔ راستے میں موقع ملا تو ایک گدھا دوسرے سے کہنے لگا، بھائی اب کیا ہوگا، ہمیں تو چور لے جا رہے ہیں۔ دوسرے نے، جو میری طرف کا نرا گدھا تھا، عجیب سی بے نیازی سے جواب دیا، بڑے بھائی ہم گدھے ہیں۔ پہلے مالک سے بھی گالیاں، کھوسڑے، ڈنڈے، بےگار نصیب تھی۔ ان چوروں سے بھی یہی کچھ بن مانگے ملے گا۔ ہمارے لیے سادہ اور چور میں کچھ فرق نہیں۔ ایک اور کہاوت کہ نائی کو ٹکڑوں سے غرض، وہ کسی مرنے والے کے دسویں کے ہوں یا کسی کے ولیمے کے، اس کے لیے دونوں پکوان برابر ہوتے ہیں۔ میرا بھی یہی حال کہ میں سفر پہ رہوں یا حضر میں، کسی فقیر کے مزار پہ یا شاہی بازار میں، مجھے چور لے جائیں یا مور، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جہاں ہوں گے گردش میں ہوں گے۔